ہیگل کو پڑھنے سے وجودی اور ذہنی دونوں گراوٹوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ کر کے دیکھ لو۔ ہمارا مرض کیا ہے کہ ہم وجودی پستی میں بھی مبتلا ہیں، ذہنی گراوٹ کا بھی شکار ہیں۔ تو معمولی آبجیکٹس پر قناعت کر لینے والا سبجیکٹ خود ان آبجیکٹس کے معمولی پن کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ذرا سی اٹھان پکڑتی ہوئی کوئی بات کہہ دو تو لوگ اس سے ایک گھمنڈ کے ساتھ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس پہ شرمانے کی بجائے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک نخوت اور تکبر کے ساتھ اس کو کک مار دیتے ہیں کہ راستے سے ہٹ جائے اور حافظے میں بھی خبردار نہ ٹکنے پائے۔ جیسے حافظہ ہے نا، حافظہ بڑا آزاد وجود ہے، یہ بدصورتی کو بھی کیچ کرتا ہے، خوبصورتی کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ مطلب جن لوگوں کو شعر یاد ہیں تو انہیں صرف اچھے شعر تھوڑی یاد ہوتے ہیں، انہیں برے شعر بھی یاد ہوتے ہیں۔ تو لیکن جدید آدمی کا حافظہ بھی جو ہے نا وہ مجبور محض ہے، یا وہ بھی اس تنزل کی گرفت میں آ گیا۔ وہ شعور مردہ ہے جس کا ہر لمحہ اسے حق سے قریب نہ کرے، وہ وجود بے جان ہے جس کی ہر ساعت اسے خیر سے نزدیک نہ کرے۔ اور اس یہاں سے آغاز نہ کیا کہ میں خیر و شر کی طغیانی میں سفینہ وجود حق کو کھیتا ہوا ساحل تک پہنچوں گا، منطق کے چپوؤں سے اس بات وجود باری تعالیٰ کی کشتی چلاؤں گا، اس وہم میں نہ رہیے گا۔ کوئی یعنی امپیریکل ریزن میں کوئی جواب اس کا ممکن نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے اور ضد کرنے کی بات الگ ہے، لیکن اس کا کوئی جو ایک امپیریسائزڈ ورژن آف ریزن ہے نا، جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، جس کی بنیاد پہ ہم سب سے زیادہ فیصلے کرنے کے عادی ہیں، اس کی بنائی ہوئی لاجک میں اس مسئلے کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑوانے کی بات ہے۔ اب شعور کی دیگر قوتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور کائنات یا نظام الوجود میرے شعور کی کئی سطحوں پر الگ الگ ایسنسز اور فارمز کے طور پہ موجود ہے۔ تو اس پورے نظام الوجود کی ایک اور تصویر بھی میرے شعور کے کسی خانے میں بنی ہوئی ہے اور اس کی لاجک بھی بنی ہوئی ہے، وہ ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہم نے ایک بری عادت یہ بھی ڈال لی ہے نا کہ شعور کی 10 آنکھیں ہیں تو ہم ایک ہی آنکھ سے کام چلانے کے عادی ہیں۔ 9 کو یا تو ہم نے بند کیا ہوا ہے یا ان میں تیزاب ڈال کے انہیں اندھا کر دیا۔